على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول لا يقضون فيه وترا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: مثابة للناس، يقول يتوبون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس آیت مبارک میں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں اور ان کے اختبار و امتحان میں آپ نے پچھلی آیات مبارک میں پڑھا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مناسبت سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کی، بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی شان کا بھی ارشاد فرمایا، چونکہ یہ بیت جو ہے اس کے ساتھ بھی بنا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق. اس لیے ایک بات تو سب سے پہلے یہ مد نظر رکھیں قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے، سنت اللہ ہے کہ یا تو سورت مبارک جب شروع ہوگی تو سورت کے اول میں ایک دعویٰ پیش کیا جائے گا، اور اس دعوے کے بعد پھر اس پر دلائل کا ذکر ہوگا. یعنی ایک چیز تو سورت میں آ جائے گی جسے آپ یہ سمجھیں گے کہ سورت میں عمود جو ہے، یعنی بنیاد جو ہے، اساس جو ہے، وہ یہ دعویٰ ہے، اور پھر آخر سورت تک ادلہ آئیں گے اسی دعوے کے مطابق. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سورت قرآن مبارک میں ایک مسئلہ نہیں بلکہ دو مسائل کا ذکر ہوتا ہے، تین مسائل کا ذکر ہوتا ہے. کبھی تینوں بنیادی جو مسئلے ہیں، مہمات جو ہیں، اصول جو ہیں، توحید، رسالت، بعد، ان تینوں کا ذکر ہوتا ہے. پھر ہر دعوے کے اس بات کے لیے دلائل ہوتے ہیں. اور اسی طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس سے پہلے جو آپ نے دو آیات مبارک پڑھی ہیں ان میں جو بات تھی اس کے بعد والی آیت جو ہے اس پر دلیل ہے. اب جیسے کہ آپ نے پہلے قصہ بنی اسرائیل پڑھا، بنو اسرائیل کو 3 دفعہ خطاب فرمایا گیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. اللہ نے ان پر جو نعمتیں فرمائی ان کی تذکیر فرمائی. پھر ان کے جو دعاوی تھے ان کا ذکر آیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اگر تم ملت ابراہیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ملت ابراہیم پر تو سب سے زیادہ اتباع کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم حضور پاک پر ایمان لے آؤ. ایک طرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی طرف، اور دوسری طرف مخالفت کرتے ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ تم جس حسد میں مبتلا ہو گئے ہو کہ بھی نبوت جو ہے وہ ولد اسرائیل سے ولد اسماعیل میں منتقل ہو گئی، تو حسد کیوں کرتے ہو؟ آخر اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ اگر اسرائیل یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور سیدنا اسحاق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو سیدنا اسماعیل بھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو تمہارے حسد کی کوئی وجہ نہیں بنتی، کوئی تحسد۔ ہاں البتہ حسد اس مسئلے میں تو ہو سکتا تھا کہ مثلا پہلے نبوت آ رہی تھی ذریت ابراہیم علیہ السلام میں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ کسی اور ذریت میں بھیج دیا اور قبیلے میں بھیج دیا، پھر بھی کوئی سبب تھا تمہارے حسد کا۔ لیکن اب جو تمہارا حسد ہے وہ تو واضح ہے کہ بس بغض ہے اور اناد ہے، ایک ضد ہے، ورنہ کوئی حسد بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو بنو عمام ہے۔ قصہ ابراہیم علیہ السلام میں بنو اسرائیل کا اس طرح رد فرمایا گیا، اور تیسرا اس انداز میں رد ہوا کہ تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم بڑی فضیلت والی قوم ہیں، ہم ابناء اللہ اور احبا ہیں، اور لہذا جو بھی بنو اسرائیل میں سے ہے بس وہی جنت کا حقدار ہے، اور ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ یہ دعوے کرنے تمہارے جہالت پہ مبنی ہیں کہ جس یعقوب علیہ السلام پر تم فخر کر رہے ہو، جس سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ تم فخر کر رہے ہو، دیکھو ہم نے خود ابراہیم علیہ السلام کو کتنے امتحانوں میں آزمایا، ہم نے ان کا اختبار لیا، اور کتنے امتحان۔ بعض کا تعلق عقیدے سے تھا، بعض کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جسم و جان سے تھا، اور بعض کا تعلق جو ہے آپ کے اتباع اوامر اللہ سے تھا۔ اتنے امتحانوں کی کٹھالی میں نکالنے کے بعد ہم نے ان کو خلیل کا مرتبہ بخشا۔ تم بس صرف اولاد ہونے کا دعویٰ کر کے خلیل بن جاؤ گے، احبا بن جاؤ گے، ابنا بن جاؤ گے۔ اللہ نے اس انداز میں بھی بنو اسرائیل کا رد فرمایا، اور پھر اس انداز میں بھی رد فرمایا کہ صرف اس نسبت پہ خوش رہنا کہ بھئی ہم ابراہیم خلیل کی اولاد ہیں، ہم بنو اسرائیل ہیں، جیسے آج کل بھی کوئی اس بات پہ خوش رہے کہ بھئی ہم تو سید ہیں، ہم تو اولاد حسین ہیں، ہم اولاد حسن ہیں، ہم اولاد علی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم عباسی ہیں، ہم بنو عباس سے ہیں، ہم سیدنا حسن کی اولاد ہے، حسنی سید ہیں، ہم حسینی سید ہیں، اور ہماری نسبت جو ہے وہ آل رسول سے جا کے بنتی ہے۔ صرف اس نسبت پہ تم افتخار کرتے رہو اور اتباع شریعت نہ کرو، تو یہ سب سے بڑی جہالت۔ کیوں؟ اگر یہ بات ہوتی تو پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا منظور کر لیتے، جب ہم نے ان کو مرتبہ امامت عطا فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ نے فرمایا میرا امر، میرا حکم اور مرتبہ جو ہے امامت کا یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، تیری اولاد میں ظالم بھی ہوں گے، جو ظالم ہوگا وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ واضح کر دیا تو تم ظالم بھی بن رہے ہو، حضور کی نبوت کا انکار بھی کر رہے ہو، اللہ کے قرآن کا انکار بھی کر رہے ہو، اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم ابناء اللہ و احبا ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی آدمی آج سید ہونے کا دعویٰ کرے اور صرف اسی نسبت خاندانی کو ذریعہ نجات سمجھے، اور نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ شریعت، نہ اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہو۔ کیونکہ اگر نسبت ابوت و بنوت سے نجات ملتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر کو مل جاتی، اگر بنوت کا رشتہ کافی ہوتا تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نجات مل جاتی،
اگر انسان کا رشتہ مصاہرت کسی کام آ سکتا تو پھر نوح علیہ السلام کی بیوی کو نجات مل جاتی، لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی نجات مل جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں تو رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت تو ہے اس ایمان اور عمل صالح کی۔ ہاں اگر کوئی سید بھی ہے اور متبع رسول پاک بھی ہے تو لا شک فی ذالک کہ ہم سے افضل ہے، کہ اب اس میں دو باتیں آ گئیں، ایمان بھی آیا، عمل صالح بھی آیا، اور حضور کے خاندان سے نسبت بھی آ گئی۔ تو اس میں پھر کسی کو کوئی شبہ نہیں ان کی فضیلت پر، ان کی افضلیت پر۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جتنے بڑے بڑے صحابہ جلا گزرے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا احترام کرتے تھے، کس لیے کہ متبع رسول بھی ہے اور رشتہ دار بھی۔ اب اگر ایک آدمی متبع رسول نہیں ہے اور رشتہ داری ہے تو وہ رشتہ داری تو فائدہ نہیں پہنچا، اگر وہ فائدہ پہنچاتی تو پھر بنو اسرائیل کو پہنچاتی، ان پر پھر اللہ کا غضب اور ذلت تو نہ آتی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کا رد فرمایا۔ اب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ہم نے ان کو مرتبہ امامت عطا فرمایا، جب امامت اور امامت بھی اتنی بڑی کہ انی جاعلک للناس اماما، اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے ان کو مرتبہ امامت للناس پر سرفراز فرمایا تو ہم نے ان کو ایسے کعبے کا بانی بھی بنایا کہ جو کعبہ بھی وضع للناس ثابتا للناس ان اول بیت وضع للناس، کیونکہ وہاں بھی تھا انی جاعلک للناس اماما، اور پھر ہم نے اس کعبے کا ان کو معمار بنایا کہ جو کعبہ بھی وضع للناس مثابتا للناس، کہ لوگوں کا مرجع، کہ لوگ آتے رہیں گے، ان کا یعنی تمنا اور ان کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوں گی بلکہ جائیں گے تو پھر لوٹیں۔ تو اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کعبۃ اللہ کا ذکر بھی ارشاد فرمایا، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلا کعبہ بھی یہی ہے اور سب سے آخر کعبہ بھی یہی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے قبلہ اول جو ہے وہ بھی یہی کعبہ ابراہیمی ہے، اور سب سے آخر جو ہے وہ بھی یہی کعبہ ابراہیمی ہے، اور اب یہی قبلہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے حیًّا و میتًا، زندہ ہوں تو یہی قبلہ ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا یہی قبلہ ہے الی یوم القیامہ۔ کیونکہ یہ تو واضح بات ہے اور نصوص میں ثابت ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے گھر ہی یہی بنایا، بیت المقدس تو بنا ہی بعد میں۔ بیت المقدس جو ہے اس کو ہم قبلہ اول کیوں کہتے ہیں سمجھو، اس اعتبار کہ حضور کے زمانے میں ابتدائے اسلام میں وہ قبلہ تھا، پھر اس کعبے کا حکم آیا تو اس اعتبار سے وہ قبلہ اول ہے، ورنہ اولیت حقیقیہ بھی اسی قبلے کو حاصل ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آپ غور فرمائیں، اللہ نے قرآن پاک میں نص میں اشارہ فرما دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کی درخواست سمجھ لی، جان لی، آپ بار بار جو تمنا کرتے ہیں کہ قبلہ ابراہیمی ہو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آپ کو اب اسی قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ مانا قبلہ تو یہ تھا، اگر اس کو قبلہ بعد میں بنایا گیا تو پہلے تو قبلتن کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر جب اللہ نے اس کعبے کو بنایا ہے تو بیت المقدس کا تو وجود ہی نہیں تھا زمین میں۔ اول بیت جو ہے وہ تو یہی کعبہ ابراہیمی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین بنائے تو سب سے پہلے جو ہے وہ پانی تھا. اور پانی کے اوپر جیسے آپ نے دیکھا ہے دریاؤں کے اوپر ایسے بلبلے بن جاتے ہیں، تو پانی کے اوپر سب سے پہلے پانی تھا. اب اسی طرح پھر آسمانوں کے بعد بھی پانی ہے. سب سے پہلے بھی پانی تھا. اس پانی کے اوپر جہاں اب کعبۃ اللہ کی عمارت ہے ایسے ایک بلبلہ اس وقت بھی موجود تھا. تو سب سے پہلے پانی آیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس کے اندر اپنی قدرت کے ساتھ جب اس پانی کو زیادہ گاڑھا کیا گیا، اس کو جمایا گیا، تو پھر قدرت نے اس سے گویا کہ مٹی کا جو اساس ہے اس کو بنایا، پھر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا گیا، آسمان بنائے گئے. آسمان بنانے کے بعد پھر زمین کو پھیلایا گیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے ہم گھروں میں مثلا پہلے روٹی پکاتے ہیں نا جی، تو پہلے آٹا گوندا جاتا ہے. آٹا گوندنے کے بعد جب آٹا ٹھیک اپنے یعنی روٹی پکنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے گول گول سے پیڑے بنا لیتے، پیڑے بنا کے رکھ دیتے. پھر جب روٹی پکانے کا وقت آتا ہے تو پھر پیڑوں کو مار کے پھیلایا جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ پہلے یہ پانی تھا، پھر اس میں اس زمین کا مادہ تیار ہو کے اس کو رکھ دیا گیا گوند کے کہ یہ اپنے خمیر کو اٹھا لے اور اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائے. آسمانوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. اس کے بعد اس کا خمیر چونکہ تیار ہو چکا تھا، پھر اللہ کی قدرت سے اس کو پھیلا دیا گیا. تو جب ابھی یہ زمین بھی نہیں بنی تھی، پانی تھا، اس وقت بھی قبلہ اوپر موجود تھا. تو اس کی اولیت حقیقیہ میں تو کسی کو شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شبہ کر سکے. تو سب سے پہلے بھی قبلہ یہ تھا. اچھا، اور اسی طرح یہ دیکھیں کہ پورے قرآن مقدس میں آپ نظر ڈالیں تو اس کعبۃ اللہ کے بارے میں تو حکم موجود ہے، یعنی اس کی بات موجود ہے کہ اول بیت وضع للناس، یہ بھی موجود ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لیکن بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے بارے میں کوئی قرآن میں آیت نہیں کہ پورے قرآن مقدس میں ہمیں کوئی ایک آیت مبارک ملے کہ جس میں اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ بھی بیت المقدس کی طرف سے رخ کر کے نماز پڑھو. یعنی قرآن میں نہیں ملتا، ہمیں اس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے، آمنا و صدقنا، لیکن قرآن کی آیت میں نہیں ملتا. اس کا ہمیں ثبوت جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ حضور پاک نے بھی بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی. تو حضور کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر تو تھا نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ کا حکم ہوا. لیکن اس حکم کا ذکر قرآن مقدس کے اندر کسی آیت میں موجود نہیں اور ضروری بھی نہیں. البتہ ہمیں یہ بات ضرور ملتی ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے سے قبل بھی اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی جو نمازیں پڑھی ہیں میرے آقا نے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی. یہ بات ہمیں ملتی. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ ما بین الرکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی اس کے درمیانی حصے میں آپ زیادہ نمازیں پڑھتے تھے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب میں کھڑے ہوتے اور رخ فرماتے بیت المقدس کی طرف تو یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا تھا. حالانکہ ضروری نہیں تھا کہ یہ درمیان میں آئے، بس یہ حضور کی محبت تھی. ورنہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ کعبہ درمیان میں نہ آتا تو حضور نماز نہ پڑھتے. نہ، نماز تو بیت المقدس کی طرف پڑھنی. لیکن حضور کی محبت، اس گھر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت، محبت، پیار
کہ اتنی پیار تھا اللہ کے نبی کو اس گھر سے، اس سرزمین سے، اس حرم مقدس سے، کہ حضور ہجرت کی رات جب ہجرت فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ اس لیے بہرحال تو سب سے پہلے بھی یہ کعبہ تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا انسان جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا اور زمین میں تشریف لائے، ان کو بھی حکم ہوا کہ اسی کعبے کا طواف کرو۔ انہیں بیت المقدس کا کوئی حکم نہیں ملا۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے کعبے کا طواف کیا تو دل میں خوشی تو ہوتی ہے نا کہ ابھی میں پہلا انسان ہوں جو آج خدا کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل آدم کو بتلا دو کہ تم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ملائکہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ کعبہ تھا، اور اسی لیے یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا گھر ہے، مثلا کعبہ شریف ہے، تو اب زمینوں تک نیچے چلے جائیں تب بھی اسی کعبے کا حکم ہے، آسمانوں تک چلے جائیں تب بھی اسی کعبے کا حکم۔ اور بیت المعمور جو ہے سمائے سابع میں، ساتویں آسمان میں جو بیت المعمور ہے، جو قبلہ ملائکہ ہے، وہ بھی عین اسی کعبۃ اللہ کے اوپر ہے۔ یعنی اگر آج اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اس آسمان کے قبلے کو اتار دیں تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے عمارت بیٹھ جائے گی۔ تو آسمانوں میں جو قبلہ ہے وہ بھی اسی محاذات پہ ہے، بیت المقدس کے محاذات پہ نہیں ہے۔ یعنی وہ قبلہ بیت المقدس کے اوپر ہونا اسی کعبے کے اوپر ہے جو بیت المعمور ہے آسمانوں میں، جس کا فرشتے بھی طواف کرتے ہیں اور وہاں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ تسبیح و تقدیس ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے تو یہ کعبہ سب سے اول قبلہ بھی ہے، اول کعبہ بھی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تعمیر ہوئی، ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھی تعمیر ہوئی، اور خدا کی قدرت ہے کہ طوفان نوح جب آیا تو پھر کعبۃ اللہ بہہ گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور طوفان نے پوری سرزمین عرب کو اپنی لپیٹ میں لیا تو کعبۃ اللہ کی عمارت بھی بہہ گئی، منہدم ہو۔ صرف ایک جگہ اونچی سی ٹیلا بچ گیا، ایک علامت سی رہ گئی کہ یہاں اللہ کا کعبہ تھا، ورنہ عمارت وغیرہ ہو تو ہر چیز ختم ہو گئی اس طوفان میں، کوئی چیز بچی نہیں، کوئی گھر نہیں بچا۔ اب نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد پھر اس پر مدارج آئے، پھر اس کی تعمیر کا ذکر آیا، لیکن سب سے زیادہ اہمیت جس تعمیر کی آئی ہے وہ تعمیر بنا ابراہیمی علیہ السلام، یعنی اس سے پہلے کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ اتنا ملتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی اس کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی اس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ملتا۔ اب قرآن مقدس نے جس تعمیر کا ذکر قرآن میں رکھ کے قیامت تک زندہ رکھا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جیسے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ نصیب فرمائیں گے، تو وہ اس کو بھی بنا ابراہیمی کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ اور اسی سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے مثلا ذکر آیا کہ سب سے پہلے ناخن کاٹے تو ابراہیم علیہ السلام نے، اور ختنہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام سے، اور بغلوں کی صفائی، زیر ناف بالوں کی صفائی، تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ تمام چیزیں پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں تو موجود تھیں، لیکن دین کا حکم نہیں بنا تھا۔ جیسے کہ کعبے کی بنا تو پہلے بھی موجود تھی، جیسے کعبے کا وجود تو پہلے بھی تھا، ابھی ابراہیم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور کعبہ تھا۔
ابھی آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے کہ کعبہ تھا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ ذکر آگے شروع ہوا ہے بنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ اور پھر اس کی ایک حکمت بھی ہے کہ اگر آج صرف نوح علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات کی جائے تو نوح علیہ السلام کے زمانے کی تو کوئی قوم موجود ہی نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کی ذریت ہے، اولادوں کی اولادیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت سارے آیات میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقع مبارک کو زیادہ ذکر فرمایا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، نصرانی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر زیادہ فرمایا کہ اگر تم ماننے میں سچے ہو، اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو پھر سب سے پہلے کلمہ پڑھو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی تو ذریت ابراہیم ہیں، آپ ہی تو ولد اسماعیل ہیں، آپ ہی تو ملت ابراہیم پہ ہیں کہ جیسے دیکھو مونچھوں کا کٹانا اور داڑھی کا بڑھانا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ میرے محمد مدنی کے پاس ہے۔ دیکھو جیسے نطف اللبط بغلوں کی صفائی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، وہ میرے مدنی محمد کے پاس ہے۔ جیسے ناخنوں کا کٹانا ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو وہ تمام صفتیں، وہ تمام احکام، وہ تمام شرائع اور وہ تمام عقائد، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے وقت کے نمرود سے ٹکر کھائی، میرے بدنی محمد مصطفیٰ نے وقت کے ابو جہل کو للکارا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، فرمایا کہ میرا فرعون جو ہے یعنی ابو جہل فرعون هذه الامہ، فرمایا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون بڑا مضبوط تھا، بادشاہ تھا، بڑا ہزاروں سال حکومت کی، لیکن جب پانی میں غوطہ لگا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس نے تو فوراً مان لیا۔ ایک غوطہ کھانے کے بعد اس کا نشہ ختم ہو گیا، نشہ ہرن ہو گیا اور ساری اکڑ فون نکل گئی۔ وہ کہنے لگا ہم تو جی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کو۔ اللہ نے فرمایا بدبخت، اب مانتے ہو، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے نافرمانیاں کرتے رہے ہو، پہلے فساد پھیلاتے رہے ہو، پہلے میرے انبیاء کا مقابلہ کرتے رہے ہو، پہلے خدائی کے دعوے دار بن کے بیٹھے رہے ہو کہ انا ربکم الاعلی، اب ایک غوطہ لگا تو اب جب مرنے لگے ہو اب مجھے مان رہے ہو، اب تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو ڈر گیا، مان گیا، لیکن ابو جہل میرا فرعون اتنا بدبخت ہے کہ مقام بدر میں گردن کٹی ہوئی ہے، باقی رگے ہیں، گردن کٹی ہوئی ہے، شکست کھا گئے، 70 ستون کفر کا مارا گیا، ساری عزت خاک میں مل گئی اور پڑا ہوا ہے اور گردن کٹی ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت بھی ایک صحابی نے جب ٹھوکر ماری تو کہتے کیا ہو گیا، کون سی بڑی بات ہے، کوئی مکہ تھوڑا فتح کر لیا تم نخرے کر رہے ہو، ایک لڑائی تھی ہم ہار گئے آپ جیت گئے، بس بات ختم۔ تم تو اس دن فخر کرنا جب مکہ جا کر فتح کرو، مکہ تو فتح نہیں ہوا، مکے پر تو ابھی تک ہماری حکومت ہے۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ بھئی حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے بہادر نہیں تھے، لیکن ان کو غصہ تھا کہ اس بدبخت نے ان کو مارا تھا، تو جب وہ آئے قتل کرنے کے لیے تو ان کو اس حالت میں بھی کہتے دیکھو ٹھہرو، تم تو بکریاں چرانے والے لوگ ہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ سرداروں کی گردن کیسے کٹتی ہے، تمہاری تلوار سے میری گردن نہیں کٹے گی، میری تلوار نکال کے گردن کاٹو۔ اس وقت یعنی سانس ختم، آخری سانسیں آ رہی ہیں، لیکن اس وقت بھی اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ فرعون کی طرح ڈر کے کلمہ پڑھ لے، اس وقت بھی اپنے کفر پہ اڑا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھئی شکل میں دیکھو تو میرے محمد پاک کی شکل ابراہیم سے ملتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میرے بدنی کی داڑھی مبارک۔ اسی طریقے سے ختان میں دیکھو، تقلیم اظافر میں دیکھو، آپ کے لباس میں دیکھو،
اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت و احکام میں دیکھو، توحید کے امتحان میں دیکھو، اور کفر سے مقابلے میں دیکھو تو سارا عین ملت ابراہیمی میں تو حضرت محمد مدنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم اگر ملت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کلمہ پڑھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور تم تو ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے والے، تم بتوں کو کعبے میں رکھنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت کے قائل، اور تم خدا کے بیٹے بنا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ صفائی اور طہارت اور پاکی کے قائل، اور تم حرام پہ گزارا کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے مصائب برداشت کرنے والے، اور تم توحید کی مخالفت کرنے والے ہو، پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دروازے پہ، ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، پر میں غلط پا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کی بنا کا ذکر جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل سے ذکر، ورنہ کعبہ یہ تھے، ورنہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہوں اور جو لوگ اس وقت ان کے ماننے والے تھے انہوں نے مدد نہ کی ہو۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام تو ماشاءاللہ آباد ہو گئے، اور مکے میں قبیلہ عمالقہ اور جرہم جو تھا وہ بھی آباد ہو گیا۔ تو اس کے بعد بھی پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، یعنی قریش کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی ہے، اس تعمیر میں سرکار مدینہ بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کعبے کے پتھر اٹھائے، تعمیر میں شامل ہوئے۔ حجر اسود کا بڑا مشہور قصہ ہے، آپ لوگوں نے سن لیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی حضور کی تعمیر کے بعد، حضور کی تمنا کے مطابق پھر تعمیر کی ہے عبداللہ ابن الزبیر۔ عبداللہ ابن الزبیر جو ہیں یہ بی بی اسما کے بیٹے ہیں، بی بی اسما اور بی بی عائشہ بہنیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن الزبیر نے پھر کعبۃ اللہ بنایا حضور کی تمنا کے مطابق۔ یہ حتیم والا حصہ بھی کعبے میں شامل کر دیا، اور جس دیوار میں ابھی میزاب رحمت ہے یہ دیوار آگے لے آئے تاکہ یہ 7 ہاتھ کا حصہ جو ہے اندر آ جائے۔ اور کعبۃ اللہ کے دروازے بھی 2 رکھے، ایک دروازہ جہاں اب موجود ہے اور ایک دروازہ بالکل اس کے سامنے رکن یمانی کے قریب یہاں رکھا، اور دروازے بھی دونوں نیچے زمین پہ رکھے تاکہ اس دروازے سے آدمی داخل ہو اور اندر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کی تعمیر، اور یہ دراصل تمنا تھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تمنا تھی کہ کعبہ اسی طرح بنایا جائے تاکہ جو کعبے کا حصہ باہر ہے وہ بھی اندر آ جائے، اور دروازے بھی نیچے رکھے جائیں تاکہ اونچے نہ ہوں گے، جس کو چاہے آنے دے، جس کو چاہے دھکا دے دے۔ نیچے دروازے ہوں گے تو ہر آدمی آرام سے داخل ہو جائے گا، اور دروازے بھی 2 ہوں تاکہ ایک طرف سے آدمی داخل ہو تو دوسری طرف سے آدمی جو ہے وہ نکل جائے۔ تو 2 دروازے بھی لگے اور کعبۃ اللہ بن گیا۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر کے فوراً بعد آ گیا حجاج۔ حجاج چونکہ عبداللہ ابن زبیر کا قاتل ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی چڑھانے والا جو ہے وہ حجاج ہے۔ حجاج ابن یوسف کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اگر یہ کعبہ اسی طرح تعمیر عبداللہ ابن زبیر پہ قائم رہ گیا تو ایک تو عبداللہ ابن زبیر کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اور دوسرا لوگ جو ہیں اس کو یاد کریں گے اور میری مذمت کریں گے، کیونکہ حجاج ابن یوسف تو بڑا ظالم تھا، ظالم هذه الامہ، مشہور تھا اس امت کا ظالم آدمی۔ اور حجاج ابن یوسف نے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ کی ناش مبارک جو ہے اس کو اللہ معاف فرمائے جیسے سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، یعنی لکڑی پہ لٹکا دیا، تو اس وقت بھی یہ عالم تھا کہ جو آدمی بھی گزرتا اور لاش کو دیکھتا تو وہ کہتا رحم اللہ یا عبداللہ ابن الزبیر، اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمت کرے اور اللہ تیرے قاتل پہ لعنت کرے۔ کیونکہ اب وہ کھل کے حجاج ابن یوسف کے ظلم کے بارے میں کھل کے تو کہہ نہیں سکتے تھے،
یعنی مظاہری طور پر تو مقابلہ نہیں کرتا، لیکن جو بھی گزرتا تو وہ فوراً یہی کہتا اللہ تجھ پہ رحمت کرے، تیرے قاتل پہ لعنت کرے۔ اب یہ بات جب عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں پہنچی اور ان کی والدہ نے بی بی اسماء نے، اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی اسماء نے جو کمال دکھلایا نا جی، جس کا بیٹا ہو اور بیٹا بھی پھر عبداللہ ابن زبیر جیسا ہو، کوئی عام بیٹا تو نہیں تھا، عبداللہ ابن زبیر جیسا بیٹا ہو، اور جب بی بی صاحبہ کو اطلاع مل گئی کہ آپ شہید ہو گئے اور ان کو حرم کے باہر سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، تو اندازہ کریں ان کے صبر کا کہ بی بی صاحبہ وہاں سے گزری اور وہاں سے آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا اور فرمایا کہ اچھا میرا سوار ابھی تک سواری پہ ہے، ابھی تک سواری سے نہیں اترا، اور اس کے بعد دعائیں دے کے چلی گئیں۔ اب حجاج کو جب پتا چلا کہ ماں کے صبر کا یہ عالم ہے اور جو گزرتا ہے مجھے لعنتیں بھیجے، اور کہا چلو جلدی کرو، اتارو اور دفن کراؤ تاکہ میری لعنت ختم ہو۔ اور اس کے بعد اس نے فوراً یہ فیصلہ کر دیا کہ بھئی کعبۃ اللہ جو ہے حضور کے زمانے میں جو ہے وہ تو اس طرح تھا، لہذا اس کو اسی طرح لوٹایا جائے جس طرح حضور کے زمانے میں تھا اور قریش کے زمانے میں تھا۔ اس نے پھر یہ دیوار جس میں میزاب رحمت ہے یہ دیوار گرا دی، کیونکہ یہ دیوار تو آگے آ گئی تھی۔ جب یہ دیوار گرائی گئی لازمی بات ہے کہ چھت بدل دی گئی، اور پھر دیوار کو ہٹا کے لے گیا اسی جگہ پر جس جگہ پہ حضور کے زمانے میں تھی، اور جو اس طرف دروازہ تھا اس کو بند کرا دیا، اور جو سامنے والا دروازہ تھا اس کو بھی اسی طرح اونچا کرا دیا جیسے قریش کے زمانے میں تھا۔ اس کو عمارت کو بدل ڈالا تاکہ عبداللہ ابن زبیر کی یاد جو ہے وہ باقی نہ رہے اور ان کی نشانی جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو یہ تعمیر جو ہے پھر حجاج بن یوسف نے کر ڈالی۔ اور باقی جو ترمیم یا مرمت کا معاملہ ہے، مثلا اندر چھت مبارک بدلی گئی، اندر جو شاطیر مبارک تھے وہ بدلے گئے، وہ پھر ہر دور میں بدلتے رہے، اور موجودہ حکومت نے بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بھی اندر جو ترمیمات ہیں ضروری وہ بھی فرمائیں۔ دروازے پہ بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا خرچ کر دیا، سونا لگا دیا، اور اسی طریقے سے جو باہر ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے کعبے کے پتھروں میں کوئی دراڑ آ جاتی ہے، کوئی کسر آ جاتی ہے، اس کی بھی سالانہ مرمت ہوتی رہتی ہے، ورنہ بنیادی طور پر اب یہ وہی تعبیر باقی ہے۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دیوار ہٹا کے اور دیوار لگائی جائے، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہوتا رہا ہے کہ چھت مبارک بدل گئی، چھت کے شاطیر مبارک بدل گئے، اور اندر دیواروں کے اوپر کچھ جو تھوڑا بہت ضرورت ہوئی مرمت کی وہ کر دی گئی۔ اسی طریقے سے باہر سے جو اثرات پیدا ہوئے وقت کے گزرنے کے ساتھ کہ یعنی پتھروں کے درمیان میں کچھ فاصلے بن گئے، ان کو ٹھیک کر دیا گیا۔ حجر اسود کی تنصیب ٹھیک ہوتی رہی، رکن یمانی کی تنصیب ٹھیک ہوتی رہی کہ کوئی پتھر باہر نہ نکل جائے۔ تو یہ کام تو الحمدللہ ہر دور میں ہو رہا ہے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے اور اللہ نے خدمت لینی ہے ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے بہرحال قبلہ اول بھی یہ تھا اور قبلہ ابراہیمی بھی یہ تھا۔ اللہ نے بناء ابراہیم کو اہمیت دی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اس وقت موجود تھے اور اپنی نسبت کرنے والے اس وقت موجود تھے، اور اللہ نے پھر اس کعبے میں صفتیں رکھی۔ ایک تو یاد رکھے سب سے پہلے کہ اسے قبلہ بنایا، سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ قبلہ قبلتن ترضاہ، اور دوسری صفت اس کے اندر یہ رکھی کہ مثابۃ للناس، مانا کہ لوگوں کا بار بار لوٹ کے پھر کے ادھر آنا۔ اسی لیے میرے رب کریم نے جب کعبۃ اللہ کی عمارت مکمل ہو گئی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کی عمارت پہ جو ادوار گزرے ہیں نا جی، عجیب عجیب ادوار گزرے ہیں کعبۃ اللہ کی عمارت۔ کچھ عرصہ تو یوں بھی گزرا ہے کہ دیواریں تھیں لیکن چھت مبارک نہیں تھی، کچھ عرصہ یوں بھی گزرا ہے کہ چھت مبارک بھی نہیں تھی اور اندر ایک چھوٹا سا کنواں بنا ہوا تھا، یعنی کعبہ شریف کے اندر ایک کنواں سمجھ لو
یا ایک گڑھا سمجھ لو بنا ہوا تھا کہ لوگ جو آتے تھے تو وہ اپنے کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی پیسہ جو دیتے تھے تو وہ اسی میں ڈال دیا جاتا تھا. اور اسی طرح سب سے پہلا غلاف کعبہ جو ہے وہ تو طبہ اکبر نے دیا، جو یمن کا بادشاہ گزرا ہے طبہ، سب سے پہلے غلاف کعبہ اس نے چڑھایا. اور اس کے بعد پھر ہر دور میں غلاف چڑھتا رہا. میرے مدنی سرکار کے دور میں بھی غلاف چڑھتا تھا، قریش چڑھاتے تھے، اور حضور پاک نے بھی اس کو باقی رکھا تو سنت ہو گیا کہ اگر منع ہوتا تو حضور اتار دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات کی جائے اور اللہ کے نبی اس کو نہ بدلے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اگر کوئی چیز اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو اللہ کے نبی تو فوراً بدل دیتے ہیں، اس کو باقی نہیں رکھتے. اور غلاف جو ہے وہ بھی عجیب ہوتے تھے، کبھی سبز غلاف بھی تھا، کبھی سفید بھی تھا، کبھی سرخ غلاف بھی تھا، اور کبھی یہ بھی تھا کہ مختلف چادریں باندھ کے غلاف بنا دیتے تھے. کہیں سے سفید ہے، کہیں سے لال ہے، کہیں سے سبز ہے، کہیں سے پیلا ہے. بڑی بڑی چادریں جتنی ملتی چادروں کو چادروں سے باندھتے جاتے اور رسیوں سے باندھ دیتے، وہ غلاف بن جاتا. اور بعد میں پھر جو ہے اس کی مکمل طور پہ جو تدوین آئی ہے پھر وہ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی کہ باقاعدہ پھر غلاف بنتا رہا، غلاف آتا رہا. اب اللہ نے یہ خدمت جو ہے وہ خادم الحرمین سے لی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما لے. اور قبول و منظور کی علامت ہے کہ الحمدللہ اب تک چل رہا ہے کہ اب جو ہے وہ غلاف بھی یہی بنتا ہے، تیار بھی یہی ہوتا ہے، اور کعبۃ اللہ پہ بھی یہی چڑھایا جاتا ہے. تو یہ سارے ادوار کعبۃ اللہ پہ گزرے ہیں مختلفہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ایک صفت بنائی قبلۃ للناس. دوسری صفت کیا بنائی؟ فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. دیکھو اللہ نے مسجد اقصی کا کوئی حج نہیں رکھا، یعنی مسجد اقصی کے لیے کوئی حج مقرر نہیں ہوا کہ حج کرنے جاؤ. حج جو اللہ نے رکھا تو للہ علی الناس حج البیت، اسی گھر کا حج، کہ جب تک تم اس گھر میں نہیں آؤ گے حج ہو ہی نہیں سکتا. عرفات میں تو تب جاؤ گے کہ پہلے گھر میں آؤ. اچھا کوئی سیدھا عرفات میں چلا جائے تب بھی طواف افاضہ کے لیے، طواف زیارت کے لیے کعبے میں آئے گا. تو یہ حج والا سلسلہ بھی اللہ نے اسی کعبے سے رکھا. اور یہ فضیلت بھی اسی کعبے کو اللہ نے دی کہ اس کو مرجع للناس، کہ تمام مخلوق کا مرجع بنا دیا. فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام ندا کرو، پھر دیکھو تو صحیح کہ دنیا میرے گھر کی طرف کیسے آتی ہے، کہ چاروں طرف سے اقطار عالم سے دنیا کھینچی چلی آئے گی. اور پھر اس زمانے کا اندازہ کرو جب لوگ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال سفر کرنے کے بعد کعبے میں پہنچتے تھے. اور صحیح معنوں میں حقیقت میں اگر دیکھو نا تو حج بھی ان کا تھا، کیونکہ جو چیز محنت کے بعد ملتی ہے نا قدر تب ہوتی ہے. جن لوگوں کو محنت کے بغیر کوئی نعمت مل جائے قدر نہیں ہوتی. اسی لیے آپ نے دیکھا نا جن بچوں کو ماں باپ کی جائیداد مل جائے قدر نہیں ہوتی، کیوں محنت تو باپ دادے نے کی تھی، ان کو تو مفت میں مل گئی نا، باپ مر گیا جائیداد مل گئی. ہمیں بھی چونکہ اب اللہ کا کعبہ ملتا ہے بغیر محنت کے، لہذا وہ قدر نہیں رہی. 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگے ہوائی جہاز میں آدمی آ گیا. اس لیے اب ہر آدمی کو یہ ہوتا ہے جی بڑی تکلیف ہوتی ہے جی، بڑی گرمی ہوتی ہے جی، اور اب تو مولوی اکٹھے ہوں کوئی مسئلے بدلیں. بڑی تکلیف ہے جی، بڑا 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 رش ہے جی، بڑا مشکلات ہیں جی. اور جناب پھر دیکھو جی ہمیں 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں جی جدے سے آتے ہوئے، اور جی 12 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہاں رکنا پڑتا ہے. اب یہ اور تم اس زمانے میں اندازہ کرو نا ان لوگوں کا جو 1 سال پیدل چل کے کعبے میں پہنچتے تھے، اور جو 2 مہینے بحری جہازوں میں سفر کرتے تھے، اور دخانی جہاز ہوتے تھے دھوئیں والے دخانی جہاز. اچھا اگر ہوا تیز ہو گئی تو 2 دن میں جو سفر کیا تھا جہاز کو اس نے پیچھے دھکیل دیا، پھر نیا سفر شروع ہو گیا ماشاءاللہ. 2 مہینے لگنے کے بعد آدمی جدے میں آگے پہنچتے تھے اور سمندر میں کھڑے ہوتے تھے.
سمندر سے پھر کشتیوں پہ بیٹھتے تھے، آدھے گر جاتے تھے، آدھے کشتیوں میں رہتے تھے، اور پھر ان کو رسے باندھ کے کھینچا جاتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ملاحظہ کرو کہ 6 دن میں بحری جہاز لگے اور کنارے کے ساتھ اور سیڑھیوں سے، اور جناب 4 گھنٹے میں جہاز پہنچ جائے۔ اب اصولی سی بات ہے میرے عزیز کہ اگر تم نے 1000 آدمی کو بھی سنبھالنا ہو، تم ذرا خود بڑے بن کے سنبھال کے دیکھو، پھر اعتراض کرو۔ اعتراض کرنا تو بڑا مشکل ہے، بڑا آسان ہے، اعتراض کرنا کون سا مشکل؟ کسی مکان کا گرانا ہو کوئی مشکل نہیں، تعمیر کرنی ہو تو بڑی مشکل ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ مختلف زبان بولنے والے، مختلف قلم کے لکھے ہوئے نام ہوتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ ہمارے نام بھی ایسے ہوتے ہیں، جنگل خان۔ اب ایک عربی بیچارے کو یہ جنگل خان پڑھنا پڑے پاسپورٹ پر، اس کا تو دماغ اڑ جاتا ہے۔ وہ غریب سوچتے رہتے ہیں کہ کیا جنگل کیا ہوتا ہے، جنگل کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ دتا کیا ہوتا ہے۔ یہ پہلے اللہ آ گیا، دتا بعد میں آ گیا، یہ اللہ کیسے بن گیا؟ یہ پہلے الہی آ گیا، بعد میں بخش آ گیا، یہ کیا مصیبت ہو گئی؟ یہ جمعہ خان، خمیسہ خان، منگلا خان، بدھو خان، یہ کیا بلا ہے؟ وہ بیچارے تو سمجھتے نہیں، وہ تو ان کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، کمپیوٹر نام قبول نہیں کرتا، اتنا بڑا بڑا تمہارا نام ہوتا ہے۔ ہم تو صرف اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا کہ دیر ہو گئی اور دیر ہو گئی اور تکلیف ہو گئی، حالانکہ یہ نہیں سوچتے ہیں الحمدللہ کہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، ہر چیز اللہ کی نعمت ہمیں کھانے پینے کے لیے مل رہی ہے، اور آرام سے جناب ابھی ہمارے احرام میلے بھی نہیں ہوتے کہ ہم کعبۃ اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی، اس لیے وہ قدر نہیں رہی، وہ محبت نہیں رہی، وہ محنت نہیں رہی۔ پہلے 1 مہینہ 2 مہینے میرے والد صاحب نے جب سفر کیا ہے مکے سے مدینہ شریف کا، تو فرماتے تھے کہ 2 مہینے ہم رابق میں بیٹھے رہے کہ بارش کی وجہ سے سیل آ گئی تھی، اور آگے جو ندی بن گئی تھی اس کو عبور کیسے کریں، پانی کم ہو تو گزرے۔ 2 مہینے رابق میں پڑے ہوئے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا، وہی دال دلیا پانی جو ساتھ ہے اسی پہ گزارا ہے۔ پھر وہ جب جاتے تھے نا اور روضہ رسول پہ نظر پڑتی تھی تو ایمان تازہ ہو جاتا۔ پھر یہ ہے کہ بیر علی اب جہاں احرام باندھتے ہو نا جی، جب قافلے پہنچتے تھے نا جی اونٹوں کے، اور نظر پڑتی تھی روضہ محمد مصطفیٰ پہ، تو لوگ اتر کے دوڑ پڑتے تھے پیدل، بغیر جوتوں کے دوڑ رہے ہیں کہ محمد مدنی کا روضہ آ گیا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جناب ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھے ہوتے ہیں، گانے کا ریکارڈ لگا ہوتا ہے، جا مدینے رہے، گانے سنتے ہوئے مدینے جا رہے ہیں، واپسی پہ گانے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، احرام بھی باندھا ہوا ہے، کبھی یاد آ گیا تو گانا بھی لگا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ رحم فرمائے۔ اور پھر بھی ہم تو کہتے ہیں شکر کرو، پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلیں جب آئیں گی اس وقت کیا ہوگا۔ اب پھر بھی شکر کرو، چلو کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے، کوئی آدمی حج کرتا ہے، کوئی آدمی تکلیف سہ لیتا ہے۔ آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں پتہ نہیں ان کو تو شاید طواف کے لیے بھی کوئی ہوائی جہاز کا انتظام کرنا پڑے یا ہیلی کاپٹر کا، کہ ان کو تو بیچاروں کو تکلیف ہوگی نا جی، نیچے چلنے میں بھی تکلیف ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے اس کعبۃ اللہ کی صفات رکھی ہے۔ ایک تو فرمایا کہ ہم نے اس کو بنا دیا ہے قبلۃ للناس، اور دوسرا بنایا مثابۃ للناس، کہ تمام دنیا اگر اندر ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو پھر تو کعبہ ایک مکان ہے، اس کے دل میں ایمان نہ ہو، کسی رام چندر کو جی دکھا دو تو کیا کہے گا، یار عجیب بات ہے، ایسے الٹے سیدھے پتھر لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں مسلمانوں کا کعبہ کیسا ہے، نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرا نہ جواہر، اور نہ پتھر برابر نہ اینٹیں برابر، کہیں گے جی مسلمانوں کو، کیوں؟ اندر ایمان جب نہیں ہے وہ تو اسی کفر والی اینک سے دیکھے گا نا، اور جو ایمان والی اینک سے دیکھے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پتھر لگے ہوئے ہیں، وہ کہے گا مولا تیرا کتنا بڑا کمال ہے کہ ان کالے پتھروں کے گھر میں تو نے 1,24,000 نبی کو پھرا دیا ہے۔ وہ تو یہ دیکھے گا کہ اچھا یہ وہ پتھر ہیں جہاں محمد مدنی نے سینہ لگایا تھا،
وہ تو یہ دیکھے گا کہ اچھا یہ وہ پتھر ہے جہاں محمد پاک نے بوسہ دیا تھا، اچھا یہ وہ پتھر ہے جہاں حضور مدنی پاک نے ہاتھ لگایا تھا، اچھا یہ وہ مطاف ہے جہاں آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ایک ایک نبی پھرا تھا۔ وہ تو اس تاریخ ایمان والی عینک سے جب دیکھے گا تو اس کا دل کیسے بھر سکتا ہے کعبے سے؟ اس کو تو قدم قدم پہ انبیاء کی تاریخ نظر آئے گی، صحابہ کی تاریخ نظر آئے گی، خلفائے راشدین کا زمانہ نظر آئے گا، اس کو تو اولیاء اللہ کا یہاں آنا نظر آئے گا، اور پھر اللہ والوں کا یہاں آگے رونا نظر آئے گا کہ جب اللہ والے آتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان کو اپنا گھر نصیب فرماتا تھا تو ان کے ذوق کا، ان کے شوق کا، ان کے مقامات کا، اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ یعنی حضور کے زمانے سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ، جتنی کتابیں لکھی ہیں سب نے یہ لکھا ہے کہ ملتزم پہ جو بھی ہم نے دعا مانگی کبھی خالی نہیں گئی، ہمارا تجربہ ہے۔ کیا تھی کہ وہ جتنا ایمان قوی ہوگا، جتنا آپ دیکھیں نا جی، مثلا میری نظر کمزور ہے، اب میں اینک نہ لگاؤں تو مجھے لفظ صاف نظر نہیں آتے، اب جب میں اینک لگا لیتا ہوں ماشاءاللہ تو لفظ زیادہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے اندر بصیرت جو دل کی اینک ہے اس میں جب ایمان کی روشنی مدم پڑ جاتی ہے تو پھر کعبے کی فضیلت نظر ہی نہیں آتی، پھر تو ایک پتھروں کا گھر ہے، بس وہ کہیں گے کیا ہے جی، مسلمانوں نے بھی کیا ہے جی، ایک گھر ہے اس کے باہر پھر رہے ہیں، کیا ہے پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں، عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں جی۔ دیکھو جی ہمیں تو کہتے ہیں پتھر کی پوجا نہ کرو اور خود پتھر کے باہر پھر رہے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں پتھروں کے خدا نہ بناؤ، پتھروں کے بھگوان نہ بناؤ، پتھروں کے مجسمے نہ بناؤ، خود جناب کعبہ شریف کے باہر پھر رہے ہیں۔ تو دیکھو جی یہ مسلمان بھی تو پتھر کے باہر پھر رہا ہے، کیوں؟ اس کو دل پر تو زنگ لگ چکا ہے، بصیرت تو اندھی ہو چکی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي هِيَ فِي الصُّدُورِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، اصل اندھا پن تو دل کا ہے، جب دل اندھا ہو جائے تو پھر کیا نظر آئے؟ اور جن کے دلوں کے اندر نور ایمان کی روشنی ہے وہ تو جب بھی کعبے پہ نظر پڑے گی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مدنی سرکار سے لے کر خلفائے راشدین اور تبع تابعین، محدثین، ائمہ، فقہا، سب کی تاریخ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر جائے گی، اور وہ پھر اس کے بعد کہے گا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں کس قابل تھا کہ جہاں نبی پھرتے ہوں آج مجھے تو نے ثواب حاصل کرا دیا۔ کیوں؟ اگر اندر ایمان ہوگا تو یہ بات سوچے گا، ایمان کی روشنی ہوگی تو یہ بات سوچے گی۔ اسی لیے بڑے بڑے بزرگ آئے، بڑے بڑے اللہ والے لوگ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے پہ جب نظر پڑی، اسی لیے حتی کہ روایات میں بھی ہے کہ جب آدمی کی پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے جو دعا کرے تو منظور ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو تڑپ ہوتی ہے نا وہ بعد میں نہیں رہتی۔ اسی لیے اب جتنے ہم لوگ پرانے ہو گئے نا اتنی بے ادب ہو گئے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ادب نصیب کرے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ تو خیر ماشاءاللہ ادب کے ساتھ رہتے ہیں، آپ نے تو کبھی حرم میں سگریٹ نہیں پیا، آپ نے تو ماشاءاللہ جب سے مکے میں آئے ہیں کبھی داڑھی نہیں منڈائی، آپ تو اللہ کے حرم میں جب سے آئے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی گندی فلمیں نہیں دیکھی، آپ تو خیر ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم جتنی پرانے یعنی میرے جیسے جو ہیں پرانے ہو گئے، ادب ختم ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر وہ کعبے کی عظمت ختم ہو گئی، وہ حرم کی عظمت ختم ہو گئی، وہ طواف کی لذت ختم ہو گئی، وہ مقام ابراہیم پہ دگانا پڑھنے والی کشش ختم ہو گئی۔ ورنہ ایمان سے کہو کہ اللہ کے کعبے میں کوئی کھڑا ہو، اللہ اکبر کر کے خدا کے سامنے کھڑا ہو اور دل میں دوسرے خیالات آئے، ہو سکتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بس بات ختم ہے، بس اب ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ اب ایک رسم اذان ہو رہی ہے، شکر کرو یہ ہو رہی ہے، پتہ نہیں اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ ورنہ وہ جو حضرت بلال والی اذان تھی وہ کہاں ہے؟ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، ایک دوست نے لکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اتفاق سے ایک دفعہ افغانستان کے جنگ کے دوران میں دعا کریں اللہ افغانیوں کو ہدایت دے،
اللہ تبارک و تعالی ان کو عقل دے، اللہ ان کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے پورے اس جہاد کو فساد میں بدل کر عالم اسلام کے لیے جس طرح عزت کا سبب بنے تھے، اپنی ضد میں آ کے رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمائے۔ تو اس نے کہا اس جنگ کے دوران میں مجھے موقع ملا تو اس نے کہا کہ وہاں جب ہم ایک پہاڑ کے دامن میں کچھ جگہ تھی، کیونکہ ڈر تھا کہ اوپر سے کوئی بمبارمنٹ نہ ہو جائے اور شیلنگ نہ ہو جائے، تو نماز کا وقت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جب ایک افغان مجاہد کے پیچھے نماز پڑھی، وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے مجھے آج تک اس نماز کا مزہ جو ہے پھر نہیں ملا۔ کیوں؟ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور ایک تو ہے نا جناب ریشمی قالینوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی، ایک ہے پتھروں میں اوپر گولیوں کا ڈر ہو لیکن کھڑا ہے اللہ اکبر، آتی ہے گولی تو آنے دو۔ وہ جو نماز ہے وہ کہاں ملے، وہ جو عبادت ہے، اس لیے وہ جو نظر اول تھی کعبے پر، وہ آنے والا بھی تو اب اسی روشنی سے آتا تھا، اور جب کعبے پہ نظر پڑتی تھی دعا دل سے نکلتی تھی، اور جب دعا دل سے نکلتی تھی تو منظور ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مثابۃ للناس، اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے اللہ نے مقناطیس بنایا ہے جو لوہے کو کھینچتا ہے، اللہ نے اپنے کعبے کو دلوں کا مقناطیس بنایا ہے کہ ایمان والوں کا دل کعبے سے بھرتا ہی نہیں۔ 2 مہینے رہ لیں، 4 مہینے رہ لیں، 6 مہینے رہ لیں، پھر کہ یار اچھا اب جانا پڑے گا، پھر اپنے جائیں گے ملک میں، پھر ذرا سا خیال آئے گا، اچھا کبھی کبھی تو یقین فرمائیں، یعنی یہ ہوتا ہے ہم گناہگاروں پر بھی یہ ہوتا ہے جو ہمارے دل بھی اللہ جانے سیاہی کی آخری حدوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے نا جی، ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک میں جا کے، تو ڈرائیور سے کہا کہ یار ذرا کوئی اسٹیشن لگاؤ، شاید ہو سکتا ہے کوئی خبر سن لے، کچھ کرے، اور اتفاق سے کوئی عرب کا اسٹیشن لگ جائے، کوئی اذان آ جائے، تلاوت آ، تو وہی عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے آدمی کی، یار چھوڑو کیا ہم ادھر پھریں، چلو جلدی کرو واپس چلو بس ٹھیک ہے چھوڑو، کیا یار ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا مثابۃ للناس وامنا، اور اس کی ایک صفت یہ بھی بنائی کہ اس کو امن والا گھر بنا دیا، اور دعا کرو اللہ اس کے امن کو قیامت تک قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی خدمت کرنے والوں کی خدمت منظور فرما لے۔ واللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے طواف زیارت تو کر لیا لیکن صفا مروا نہیں دوڑا۔ بھئی اب یہ نہیں پتا نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب احرام اس نے 8 کو باندھا ہو، طواف صفا کر لیا ہو، تو پھر تو اس پر صفا ہوگی نہیں۔ بہرحال اگر صفا مروا نہیں دوڑا تو صفا مروا اب بھی دوڑ سکتا ہے کہ طواف کر کے صفا مروا دوڑ لے، اگر چلا گیا تو دم ادا کر دے، پھر بھی الحمدللہ اس کا حج میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ وہاں سے کسی کو پیسے بھیج دے، پاکستان چلا گیا، وہاں سے کسی آدمی کو جو اس کا کوئی دوست ہو، کوئی تعلق والا ہو، اس کو پیسے بھیج دے اور اس کو اپنا وکیل بنا دے کہ تم میرے وکیل ہو شرعی، میں پیسے تمہیں بھیج رہا ہوں، ایک بکری لے کے ذبح کر کے فقراء حرم کو کھلا دو، لیکن بھیجے اس آدمی کو جو ذبح بھی کرے۔ ہاں ایسے آدمی کو نہ بھیجے جو کہے ماشاءاللہ۔ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، یہاں 99% کا گزارا اسی کام پہ ہے۔ 99% آدمی جو ہے نا ان کا گزارا اسی پہ ہے ماشاءاللہ۔ کوئی قرآن شریف لے کے بیٹھا ہے، قرآن نہیں پڑھا، پیسوں کے لیے بیٹھا ہوتا، کوئی آگے بیٹھ جائے السلام علیکم، بھی تم کتنے دفعہ سلام کرو گے؟ مولوی کو جو سلام کرو، مولوی پاگل ہو گیا تمہیں پیسے دے گا؟ وہ ہمارے سفید کپڑے دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی بیچارے، وہ بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید یہ بھی خیرات دیکھتے، پتہ نہیں یہ تو خود مولوی ہے۔ مولوی اور خیرات قیامت کی علامت ہے۔ اچھا جی، کہتا ہے کہ جمرہ کبریٰ کو پلر کی طرف سے مارنا کیسا ہے؟ بھائی اصولی بات یاد رکھو، جو بڑا جمرہ ہے نا اس کے آگے جو جگہ ہے کھلی ہوئی اس طرف سے مار رہے ہیں، پیچھے جو بند ہے اس طرف سے نہیں مار، ایک موٹی بات یاد۔ اور ہم جو اپنی جہالت کی وجہ سے مرتے ہیں، اگر ہمیں مسئلے کا علم ہو، ایمان سے کہو کہ جمرۃ العقبہ کو مارنے کا وقت جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک تو آدھی رات کے بعد بھی شروع ہو گیا، آدھی رات کے بعد ہی آنے آئے، اور مزدلفہ سے عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہاں سے چل پڑے مینا پہ آگے، صبح سے پہلے بھی مار لیا جائز۔ اچھا صبح کی نماز کے بعد مار لیا جائز،
سارا دن مار لیا، مغرب تک جائز، مغرب کو نہیں مار سکا رات کو جا کے مار لیا جائز، اچھا رات کو نہیں مار سکا 11 کو جا کے قضا کر لیا تب بھی جائز، اب زور سے مریں تو ہم کیا کریں؟ اسلام نے تو اتنی رعایت دی ہے، بھئی تم سارا دن کنکری مار سکتے ہو، وہ اصل کیا ہے؟ او جی ہم پھر احرام میں رہیں گے، چادریں باندھنی پڑیں گی، جلدی جان چھڑائیں نکلیں ماریں، یہ تو پھر ہمارا اپنا قصور ہے نا میرے بھائی۔ اگر 4 گھنٹے ہم احرام میں رہ جائیں گے تو کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی؟ اسلام نے تو اتنی بڑی رعایت دی ہے کہ سارا دن کنکری مارو، اور پھر باقاعدہ آپ دیکھ لیں کنواں بنا ہوا ہے پیچھے سے بند ہے، جو بند ہے اس طرف سے نہ مارو، جو کھلا ہے اس طرف سے مار دو، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ اب دیکھو مثال کے طور پر ایک آدمی نے 11 تاریخ کو کنکریاں سارا دن نہیں ماری، زوال کے بعد وقت شروع ہے، مغرب تک افضل ہے، ساری رات جائز ہے۔ اچھا کوئی مجبوری ہو گئی رات میں بھی نہیں مار سکا، 12 کو جو مارنے گیا 11 کی بھی قضا کر لی تو بچ گیا، کوئی دم شم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن کوئی مسئلہ سیکھے، پوچھے، عمل کرے، عمل نہ کرے تو پھر آدمی کیا کرے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، حضرت حسن، حضرت حسین، ام کلثوم اور بی بی زینب، زینب کبریٰ۔ ام کلثوم کا نکاح تو حضرت عمر سے کتابوں میں موجود ہے، بی بی زینب کے بارے میں بھی آپ تاریخ دیکھ لیں، چونکہ ان چیزوں کا ذکر احادیث یا قرآن میں نہیں ہوتا، ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تاریخ میں یا انصاب کی کتابوں میں۔ بہرحال میرے علم میں نہیں ہے کہ بی بی زینب کا نکاح کس سے ہوا۔ کہتے جی ایسا حدیث میں ہے کہ حضور پاک جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو آپ کے سر مبارک میں ٹوپی اور پگڑی تھی تو اتار کے اس کو رکھ دیتے تھے اور نماز سر ننگے پڑھاتے تھے۔ میں نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، میں نے بہرحال کسی حدیث میں نہیں پڑھا آج تک کہ حضور پاک نے کبھی ایسے کیا ہو کہ اپنی پگڑی مبارک اتار کے رکھ دی ہو اور ننگے سر نماز پڑھائی ہو۔ ایک ہے مسئلہ کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو خذوا زینتکم من کل مسجد، اللہ کے لیے آنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہر چیز کے ساتھ۔ ایسی حدیث میرے عقل میں نہیں گزری، اللہ جانے ہو، اگر کسی کو ملے مجھے بھی بتا دے۔ آمنا و صدقنا، 10 کو بڑے کو کنکریاں ماری تھی، ٹھیک کیا۔